ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ہم نے غلط پیمانے بنا لیے خوش نصیبی، بد نصیبی، کامیابی اور ناکامی کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب ہم ایمان لے آئے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے. خطرناک بھوک کون سی ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو رہی. خوف کیا ہے کہ جو حاصل شدہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائیں. آج آپ دیکھ لیں کہ آرزوئیں بڑھتی جا رہی ہیں، کمپیریزن بہت زیادہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو. سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. انگزائٹی وسوسوں کی، نیگیٹو تھاٹس کی بیماری ہے. یا ماضی کا پچھتاوا یا مستقبل کے اندیشے. پریزنٹ مومنٹ میں بندہ نہیں رہتا، یا ماضی کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. آدھے لوگ تو ماضی بدلنا چاہتے ہیں، دیکھیں کیا چاہتے ہیں. وہ وقت جو ویسے ہی گزر گیا اس کو اپنے دماغ میں پھر سے لا کے، اللہ تو کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، ہم خود کو آزما رہے ہوتے ہیں. خطرہ باہر سے نہیں ہے، کیونکہ انگزائٹی میں نا ایک فیئر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، خطرے کا احساس ہوتا ہے. خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ اندر سے ہے. شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور وہ دو ہی کام کرتا ہے، یا مغرور کر دیتا ہے یا مایوس کر دیتا ہے. جب آپ کے حالات اچھے ہوں گے تو مغرور کر دیتا ہے، یہ اس کا طریقہ واردات ہے. یا اگر کہیں ذرا سختی آئے گی تو وہ آپ کو مایوس کر دے گا. اور اللہ نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے. اس دن میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو سن رہا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی ابتلا تقرب کی انتہا ہوتی ہے. جتنا پیغمبر تکلیف میں ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے، خوشی اور غم کی نہیں ہے، قریب اور دور کی ہے. وہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی سب سے راز کی بات ہے کہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ بڑی اللہ کی مہربانی ہو گئی اور کھانے پک گئے گھر میں اور 3 دن سے کھانے کی فراوانی ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے جی میرے ساتھ بھی 3 دن سے بڑی مہربانی ہے. کہتے کیا کہتے 3 دن سے فاقہ ہے. انہوں نے پوچھا گزارا کیسے کیا؟ کہتے وہ آپ میرے ساتھ ہیں. یعنی کہ خیال ہے نا کہ جب آپ کو رجوع اللہ ہو جائے، دیکھیں چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے. ہم دنیا کو لے کے الجھ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہم نے جو ہمارا مضمون تھا نا وہ ڈپارچر کا تھا، ہم ارائیول کو لے کے بیٹھ گئے اور یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. قید خانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان اس سے نکلے تو خوشی خوشی نکلے. تو فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے، فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے. جو زندگی اللہ نے رکھی ہے آسانی کے ساتھ، اللہ کی ذکر کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور انسان کی خدمت کے ساتھ گزرے. یہ جو ہم آرٹیفیشل ہو گئے نا، مصنوعی ہو گئے کہ جیسے ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آدھا مسئلہ تو سننے سے حل ہو جاتا ہے. ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. اکثر آپ ہاسٹل لائف سے مجھے یاد آتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہو اور آپ نے کوئی ضروری جو ہے چیزیں لینے جانا ہے اور آپ کہتے ہو کہ دوست کو کہتے ہو کہ یار میں نے بازار تک جا رہا ہے لیکن بڑا تھک رہا ہوں، اور وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ چل یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں. تو بس اتنا کہہ دینا کہ چل یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، تو پتہ نہیں کہاں سے ہمت آ جائے. تو ہم انسان جو ہے نا انسانوں کے لیے بنے ہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے بنے ہیں. ہم مطلب لوگوں نے کیا کیا ہے، لوگوں نے انسانوں کو رد کر کے ان مشینوں کا سہارا لیا. اور اب وہ جو تنہائی ہے نا وہ ان کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اب جو ایک فارغ بندہ ہے وہ جو ہے شیطان کے پورے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ پھر ان تھاٹ سے نکل نہیں پاتا. سب سے بڑی ایڈکشن جو ہے نا وہ نیگیٹو تھاٹس کی. انگزائٹی ڈپریشن جس نے گزارا ہو اس سے پوچھیں کہ یہ کس حد تک خطرناک ہوتی ہے. ہمیں تو دین اسلام اللہ نے دیا تھا جو ہماری اسٹرینتھ تھی، ہم انفارچونیٹلی اس کو سمجھ نہیں پائے. قرآن ہم نے ترجمے سے نہیں پڑھا اور ہماری شاید وہ پرائیورٹیز ہی چینج ہو گئی ہیں کہ ہم جو اصلی خوشی ہے نا اس کو نہیں محسوس کر پاتے اور ہم نے بے جان چیزوں میں اپنی جان اٹکائی ہوئی. اس لیے بیماریاں اور یہ پریشانیاں آ گئی. جتنا آپ اللہ کے قریب ہوگے اتنا آپ انسانوں کے قریب ہوگے. بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو میں نا وہ بڑی انہوں نے پیاری بات کی کہ جب بھی رات کو سونا، اللہ نے تمہیں کسی مقصد سے بھیجا، بے مقصد نہیں بھیجا. تو رات کو سونے سے پہلے خود سے کویشچن کیا کرو کہ کیا میری ذات لوگوں کے لیے بے ضرر ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہو، دین کی ابتدا ہو گئی. پھر اگلا کویشچن کرو کہ کیا میری ذات سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے؟ اگر تو جواب ہاں میں ہے تو مبارک ہو، دین مکمل ہو گیا. دین کی ابتدا بے ضرر ہونے سے ہوتی ہے اور انتہا فائدہ بخش ہونے سے ہوتی ہے. تو یہ ہم نے نا اس چیز کو لے کے چلنا ہے. اور یقین جانے میں خود اپنی جرنی بھی شیئر کر چکا ہوں. میں نے 3 ایئرز انگزائٹی کے ساتھ گزارے ہیں
اور اس پورے پروسیس میں نا میں نے بڑا کچھ سیکھا، کیونکہ انسان وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اسی دوران میں نے بڑی چیزیں سیکھی. وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگا رہی ہے. یہ جو اللہ کی طرف سے جو تکالیف آتی ہیں نا، یہ دعوت نامے ہیں جگانے کے لیے. کیا ہے میرے بندے جاگ، کہیں زیادہ آرام پسند تو نہیں ہو گیا، کہیں زیادہ کمفرٹ میں تو نہیں چلا گیا، کہیں آس پاس دیکھ رہے ہیں یہ جو پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر صحابہ سمجھتے کہ شاید جائیداد میں بھی ان کو حصہ نہ دے دیا جائے. تو یہ پورا اسلام جو ہے نا، یہ پورا کا پورا آپ کے پاس آپ کی پرابلمس کا حل ہے، لیکن ہم اس اسلام کو سمجھے نہیں ہیں. اکثر آج کل یہ سو کالڈ ذرا یہ جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ ایک بیماری کو اسلام سے ریلیٹ کر رہے ہیں. کیا اسلام آپ کو کمپیشنیٹ ہونا نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو ایمپتھی نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو ایکسرسائز کرنا نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو روزہ رکھنا نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ سوال حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. خود سے پوچھو کہ کہیں تم نے اللہ سے گلے تو نہیں شروع کر دیے؟ پہلے تھوڑا انعام ہوئے ہوئے اللہ کے آپ کے اوپر. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. کمپیریزن از اے کلر آف جوائے. ہم جب تک کمپیریزن نہیں چھوڑیں گے ہم نے موجود ہمیں پہ راضی رہے. بلکہ نفس مطمئنہ کے متعلق ان سے کویشچن ہوا نا کہ یہ کیسے اچیو کی جا سکتی ہے، یہ ہے کیا؟ تو انہوں نے ایگزامپل دی کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 دن کے لیے آپ کی زندگی کا کنٹرول دے اور 2 دن بعد وہ کنٹرول واپس لے اور آپ سے پوچھے کہ کیا کیا بدلا، اور آپ بولو کہ یا اللہ آپ سے بہتر میری زندگی کون چلا سکتا ہے، جو کہ تو واپس لوٹا دی. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور یہ اگر ہم سمجھ جائیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مشکل سے گزار رہا ہے، نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئے. ایمان وسوسے کی نفی کرتا ہے. جتنا اے ایمان والوں مزید ایمان لے کے آؤ. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک یہ لائف ہے نا، ٹرائلز آتے رہیں گے، مشکلات آتی رہیں گی، آسانی آتی رہے گی. جس نے اندھیرا نہیں دیکھا وہ روشنی کو کیسے دیکھ پائے گا؟ یہ دونوں، خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے. بہت سارے لوگ نا جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں، کیونکہ گناہ کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کا دعاؤں پر سے یقین چھین لیتا ہے کہ اتنے گناہ ہو گئے اب کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو بالکل ڈفرینٹ بات بتا رہا ہے. وہ تو یہ تک کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. تو تمہیں کس چیز نے جو ہے پریشان کیا ہوا ہے؟ خیال درست ہو جائے نا، منظر خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے. لیکن لوگوں کا بیٹھنا، لوگوں میں اپنی سنگت کو دیکھنا کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہو. کوئی ایک انسان اللہ کے حوالے سے منتخب کر لو اور اس کی بات ماننا شروع کر دو. میں تو یہی سمجھتا، جب ارد گرد ناشکروں کا ٹولہ ہوگا نا اور وہ سب جب آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ناشکری کی بات ہی ہوگی. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، اور ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو سوچ سوچ کے ہم نے اتنا بڑا کر دیا ہوتا ہے. جو میں نے سٹارٹ میں بات کی نا کہ ہماری پریشانی ہماری غلط فہمی ہے، ان غلط فہمیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں وہ لوگ جو کہ اسی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کی محفل ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. اور دوسرا ہے کہ امید، پر امید رہنا، کہ امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے ایام کاٹے جاتے ہیں. یہ جو پر امید رہنا ہے نا، یہی تو ہے کہ آپ اپنے جو بھی سچویشن ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا. اس کے لیے سب سے پاورفل آیت کون سی ہے؟ کہ جب اللہ نے وعدہ کر دیا نا کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، تو تھوڑا تو اللہ پہ یقین رکھو. مطلب وہ پھر ٹیسٹ ہی ہے نا، کہ اگر تو صرف دنیا میں بھیجنا ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہوتی تو ٹھیک تھا. لیکن آپ کا پراپر ٹیسٹ ہونا، آپ سے جو ہے دیکھا جائے گا کہ بھائی، اور پسندیدہ چیزوں کے متعلق اللہ ٹیسٹ کرے گا. ایک مثال کے طور پہ اگر ایک امیر آدمی ہے، بہت مالدار ہے، جس نے ڈھیر سارا خزانہ جمع کیا، تو ٹھیک ہے نماز اور روزوں کو اس سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن سب سے زیادہ اس سے کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ وہ مال جو اس نے جمع کیا ہو. کہ اچھا تو تم نماز اور روزہ اس لیے کرتے تھے کہ تمہاری وہ جو بینک میں جو ڈپازٹ ہے وہ وہاں پہ محفوظ رہے. تمہاری سب سے دل کے قریب جو چیز تھی وہ تمہارا وہ پیسہ تھا. تو جب تک تم اس کو نہیں، تو ہمارے اندر جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ہمت نہیں آئے گی، یقین نہیں آئے گا، ہماری زندگی میں آسانی نہیں آ سکتی. چھننے کا ہی ڈر ہے نا، تو چھوڑ دو. اب خود ہی فیصلہ کرو کہ چھوڑنا پسند کرو گے یا چھنوانا پسند کرو گے، کیونکہ واپس تو اس نے لے لینی ہے. ایک صحابی کے پیٹھ پہ سے پیچھے سے نیزہ نکل کے آگے نکل گیا
اور مارنے والا اسلام لے آیا. کیوں؟ کیونکہ اس صحابی کے آخری الفاظ تھے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو یہ نہیں کہ یہ جو ہمارا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے، تم میں سے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی تمنا کریں گے. یہ ایک برابر نہیں ہو سکتے. ہمارا جب دنیا چھوڑنی نہیں ہے، دیندار کا دنیا دار ہونا بھی عبادت ہے. وہ بہت سارے کام کر لے گا اللہ کے لیے، لیکن ایمفسس ہمارا آخرت ہونا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی چیز چلی بھی گئی تو کوئی نہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے. کیونکہ جب آپ ایک چھوٹی زندگی کے مقابلے میں بڑی زندگی دیکھتے ہو تو پھر وہ چھوٹی زندگی کی پرابلمز آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوتے. ہم اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک میں نے پڑھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معاف کرنا چاہ رہا ہوگا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ اس کی کوئی ایسی دعائیں تھیں جو میں نے قبول نہیں کی. فرشتوں نے کہا کہ ایسی تو بڑی دعائیں ہیں. کہتے چلو اسی کے بدلے بخش دو. سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، سب سے بڑی ناکامی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور وہ راضی ہے تو ادھر بھی راضی ہے اور ادھر بھی راضی ہے. یعنی کہ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تاکہ اس جنت کی ٹریننگ ہو سکے. ہم سب سے جھگڑ کے، سب سے الجھ کے، مطلب اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کے، اپنے ارد گرد کے رشتوں سے منہ موڑ کے ہم اللہ کے راستے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. دنیا کا سب سے امیر انسان ہے وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے. جیسے اس دن میں نے ایک بڑا پیارا فکرہ پڑھا کہ جب انسان بڑی عمر میں پہنچتا ہے اور وہ جب مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھتا ہے تو وہ ایک بات ضرور کرتا ہے کہ میرے والد کی لگائی ہوئی پابندیاں صحیح تھیں. اسی طرح سے جب انسان مرے گا نا تو وہ یہی بولے گا کہ میرے رب کی لگائی ہوئی پابندیاں صحیح تھیں. کیونکہ اگر سختی آ گئی ہے نا تو اگلا لمحہ آسانی ہے. چاہے وہ سال ہوگی سختی، 2 سال ہوگی، انسان ایونچولی گزر جاتا ہے. بڑا ڈھیٹ ہے یہ جو ہے نا، بڑا اللہ نے اس کو نا بڑا تگڑا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پوری کائنات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فخر کس پہ کر رہے ہیں؟ اس انسان پہ. لیکن وہ انسان جو اللہ سے جڑ گیا، وہ خوشی جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے، بلکہ وہ خوشیاں جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہیں، ان سے وہ ایک غم بہتر ہے جو تجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو یہ ذرا سا ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ریپیٹ کرنا یاد دہانی. 5 نمازیں کیوں ہیں؟ ہر نماز میں کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاؤ. یہ کون سا راستہ ہے جو نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ خطرہ منڈلا رہا ہے. شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے. وہ انسان جو سکون ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، جو بے سکونہ ہوا ہے، تو سکون ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، دینے سے ملتا ہے. اپنے ارد گرد نا شخص تلاش کریں جس کو آپ کو لگے کہ اس کو آپ مدد کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ اس بھوکے کے پیٹ میں روٹی اللہ کے حکم سے پہنچا دیں گے، سکون ملنا شروع ہو جائے گا. یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ ایک اور سبق بھی سکھاتی ہیں کہ میری پریشانی سے زیادہ بڑی دوسرے کی پریشانی آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے؟ میں نے تو پہاڑوں میں سے بھی پانی جاری کر دیا، تو تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے؟ تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ آپ کو جگانے کے لیے آتی ہیں کہ آس پاس دیکھو کہ کہیں جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو کہیں دوسرا تو اس سے یا اس سے زیادہ بڑی تکلیف سے نہیں گزر رہا. اور جب آپ کا احساس بیدار ہو جاتا ہے نا، روحانی صحت کی سب سے بدترین بیماری جو ہے روحانی صحت کو جو خراب کرتی ہے وہ ہے بے حسی.